بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے تراویح کے چند طبی فوائد لے کر آیا ہوں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے معمولات کو دیکھیں، اس مہینے کے معمولات کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تراویح کے بے حد فوائد ہیں، اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ جب افطار کے وقت ہمارے سامنے دسترخوان پر مختلف انواع کے نعمتیں ہوتی ہیں، افطاری ہوتی ہے، اس میں پھل ہوتے ہیں، گنجی ہوتی ہے، وڑے ہوتے ہیں، بہت سے قسم کے جوس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے سامنے آتا ہے تو یہ فطری حریص ہے، حرص کرتا ہے۔ تو اس میں صبر کرنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، کم کھائیں، لیکن انسان اس چیز سے باز نہیں آتا۔ جیسے یہ دیکھا، اس نے گنجی پی لیا، وڑے کھا لیا، سموسے کھا لیا اور پھل کھا لیے، بہت سا جوس پی لیا، پیٹ بھر لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ صبح سے خالی تھا معدہ، ایک دم اس پر ایک لوڈ چڑھا دیں گے، لوڈ اس پر ہم بٹھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سے نقصانات ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ لوڈ چڑھانے کے بعد جو ہے نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ سائنسدان اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہے کہ معدے کی تیزابیت، معدے میں یعنی اسٹمک ایسیڈیٹی یہ ہو جائے گی، اور دماغی چکر آنا شروع ہو جائیں گے، اور متلی قے کی کیفیت یعنی قے آنا شروع ہو جائے گا، ایسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بلغم بڑھے گا، بلغم زیادہ ہوگا، اور دائمی نزلہ سائنس ٹائپ میں یہ ہوگا، اور دل کی دھڑکن ہارٹ بیٹنگ زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، دو میں سے کچھ ہونے کا احتمال ہے۔ اور بدن سست ہو جائے گا، اور باڈی جو ہے سوکھ جائے گی، یعنی اسکن اس کی جو ہے ڈرائی ہو جائے گی، اور دست اور پیشش ہونے کا جو ہے امکان ہے۔ اور تو یہ سب جو ہے نقصانات ہیں۔ اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے رمضان المبارک میں 20 رکعت، تو 20 رکعت تراویح پڑھنے سے اس کے ان بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوگی، ان بیماریوں سے وہ بچا رہے گا۔ تو جو لوگ 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی نماز سے منہ پھیر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، اللہ کی عبادت، منہ پھیر جاتے ہیں، تو زیادہ امکان ہے کہ ان کو یہ بیماریاں لاحق ہوں۔ اور حاضرین کرام، تراویح پڑھنے کی وجہ سے کیا فائدے ہیں؟ یہ تو ان بیماریوں سے بچنا، یہ بھی فائدہ ہے، اور دوسرے کیا فوائد ہیں؟ ایک، بے خوابی کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بے خوابی کے مریض یعنی انسومینیا کے مریضوں کے لیے جو ہے بہت فائدہ ہے، جنہیں راتوں میں نیند نہیں لگتی، ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں الو کی طرح، تو الوں کے لیے ایک فائدہ ہے کہ وہ آرام سے سو سکتے ہیں، تراویح پڑھیں گے تو انہیں اچھی نیند آئے گی۔ اور جنسی، ایک فارمسٹ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ جو دوائی بناتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنسی امراض ختم ہو جاتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں ان کے جو ہے جنسی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور اعصابی کھچاؤ دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی وینس اور آرٹریز جو ہے اس کے اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا جو ہے کھینچنا یعنی لچک وغیرہ وہ کم ہو جاتی ہے تراویح پڑھنے کی وجہ سے۔ اور رانوں اور پنڈلیوں کے پٹھے جو ہے پٹھوں کو تقویت ملتی ہے، یعنی مسلز کو، ران، تھائس اور دیگر جو ہے پنڈلیوں کے جو ہے مسلز کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور معدہ اور دل کے بیماریاں کم ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح کے اتنے فائدے ہیں۔ جب دینی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں، تو کیوں اس نعمت سے لوگ بھاگتے ہیں، اس اللہ کی عبادت سے لوگ بھاگتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ طبی فوائد کو آخر میں رکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رمضان المبارک میں قیام اللیل کا ثواب، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے قرب ملے گا، یہ سوچیں۔ اس کے بعد طبی فوائد کو بھی مد نظر رکھیں، اور تراویح 20 رکعت اپنے گھروں میں، اگر جب لاک ڈاؤن کھل جائے تو مرد حضرات اپنی مسجدوں میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔